اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف کا انسانی شخصیت پر کیسے اثر ہوتا ہے، یہ آج کا موضوع ہے۔ اور جب وظائف کی بات کی جاتی ہے تو وظائف سے مراد میری قرآن پاک کی آیات ہیں، قرآنک ورڈز ہیں، اسماء گرامی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ ان کے وظائف جو ہیں، ہم جو لوگ ہیں جو اس روحانی فیلڈ کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں، 120 کی پڑھ لیں، یا 33 بار یہ پڑھ لیں، یا 21 بار یہ پڑھ لیں، یا 11 دفعہ یہ پڑھ لیں۔ درود پاک کا ذکر ہوتا ہے اس کے اندر کہ درود پاک پڑھیں، اس کے وظائف بھی ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن پاک کا جو الفاظ ہیں اس میں سم ٹائم ایک آیت جو ہے اس کا ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں، آدھی آیت کا وظیفہ بتا دیتے ہیں، ایک لفظ کا وظیفہ بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے نام ہیں، ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا ڈائریکٹ نام جو قرآن پاک کے اندر ذکر ہے وہ اللہ ہے، رب بھی ہے، رب کا ذکر بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کا ہم ورد بتا دیتے ہیں مختلف معاملات کے اوپر۔ وہ غربت ہے، مصائب میں گھرا ہوا کوئی شخص مصیبتوں میں ہے، اور پریشانیاں ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں مختلف جو لوگوں کی ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کے مناسبت کے ساتھ ہم ان کو وظائف بتا دیتے ہیں کہ بھئی اتنے بار یہ وظائف پڑھیں، نماز 5 وقت پڑھیں جو فرض ہے وہ نہ چھوڑیں، اور نمازوں کے دوران ہی بتاتے ہیں کہ فلاں نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں فلاں۔ تو یہ سارے جو بھی اب صحیح معنوں میں جو پیر ہیں، صوفی ہیں، فقیر ہیں، جو کسی سلسلے میں ہیں، روحانی سلسلے میں ہیں، وہ سارے ہمیشہ یہی وظائف بتاتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بتاتا ہے جس کا ذکر نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے، تو وہ اگر کوئی سم تھنگ ایلس ہے جس کا تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ، تو یقیناً پھر وہ اس کو ہم وظائف میں لیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کوئی اور ورد کرتا ہے، کوئی اور علم ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی شیطانی اگر علم ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا تو ایمان ہی جاتا رہتا ہے۔ جب آپ شیطانی علم جو ہے اس کا ورد کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ کے مشکل کشائی ہو جائے گی، تو کون کرے گا مشکل کشائی؟ وہ پھر شیطان ہی کرے گا جس حد تک وہ کر سکتا ہے، کیونکہ شیطانی طاقت اس کے بعد تھوڑی بہت زور ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ جو میرے بندے جو ہیں وہ میرے ساتھ کتنا عرصہ رہتے ہیں، کتنے ہیں جو کسی اور کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ کی دی ہوئی جو شیطان کو کچھ طاقتیں ہیں اس کا استعمال کر کے اس کے جو چیلے بن جاتے ہیں تو وہ پھر اس کا ورد کرتے ہیں، اور بعض کا تو ان کو کامیابی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر وہ نیگیٹو کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کا نقصان کرنے کے لیے، کسی کا رزق یا کسی کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے، کوئی رشتہ توڑنے کے لیے، خاوند بیوی کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ جائے، ماں ہے یا ساس ہے یا بہو ہے ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، یا ان کو بیمار کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کیا ہے۔ لیکن اس پہ میں ویسے بلیو نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی شیطانی طاقت کسی کے پاس ہے تو ظاہر شیطان کو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ انسانوں کو آزمانے کے لیے، کہ ہمیشہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا نیگیٹو چیز سامنے اگر نہ ہو تو پھر آزمائش کیسے ہوگی؟ اگر سب اللہ والے ہو جائیں گے تو پھر صاحب کتاب جو ہے وہ کیسے ہوگا جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے۔ تو وہ جو لوگ ہیں جو کرنے والے ہیں یا جو کروانے والے ہیں، وہ دونوں کے بارے میں کلیئرلی کہہ دیتا ہوں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتے۔ ان کو اگر ان سے یہ ہو جائے تو فوری طور پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں، اپنے جو پرانے جو ان سے خطائیں ہو گئی ہیں ان سے تائب ہوں، اور آئندہ کے لیے عہد کریں کہ وہ اس طرح کا کوئی نہیں کریں گے، اور تجدید ایمان کریں، ٹھیک ہے؟
اور نکاح بھی چونکہ فسخ ہو جاتا ہے، اس میں مفتی حضرات علماء کرام کا بھی اتفاق ہے، تو تجدید نکاح بھی کرتے ہیں، اس میں حلالہ ضروری نہیں ہے، حلالے کے بغیر نکاح دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو میں نے بریفلی بتایا کہ جب وظائف کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا مراد کیا ہے، کہ وظیفہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ ہم تو وظیفہ وہی کہتے ہیں جیسے میں نے بتایا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں اس پہ ہنستے بھی ہیں، سم ٹائمز سننے میں آیا کہ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ جو سو کا لبرل اپنے آپ کو بولتے ہیں، جو کہتے ہیں 2+2 4، ثابت کرو جی۔ تو اب ثابت کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ کچھ ایریاز ہیں جن کو ہم نو گو ایریاز کہتے ہیں، وہاں اس کے بارے میں سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارا ذہن، ہمارا علم جو ایک لمیٹڈ علم ہے، لمیٹڈ ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، وہ ایک حد تک جا سکتی ہے، اس کی اجازت دی ہوئی ہے اس حد تک، اس سے آگے کا ہمیں ادراک نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ نو گو ایریا ہے، اس کے اوپر بات ہی نہ کریں آپ۔ تو کہا جاتا ہے نا، حدیث نبی بھی ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھیں گے وہیں بیٹھے بیٹھے، یعنی فرض نماز پڑھ لی، سلام پھیر دیا، اور اسی وقت وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے آیت الکرسی کا ایک بار تلاوت کر لی منہ میں۔ اگر کوئی آپ بیٹھے ہیں کوئی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا تو وہاں آپ تھوڑی آواز بلند بھی کر سکتے ہیں، لیکن منہ میں آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں ایک بار آیت الکرسی، اور 5 فرض نمازوں کے بعد آپ یہ پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ ان کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے، بس وہ جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تکالیف ہیں موت کی وہ بھی ان کو نہیں ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ کرم کریں گے، اور پھر اس کے بعد مرتے ہی ان کو جنت کے جو فیوز برکات ہیں وہ ان کو عطا کیے جانے شروع کر دیے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے۔ اب اس پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے جی کہ آپ 5 وقت یہ ایک بار آیت الکرسی پڑھیں فرض نماز کے بعد اور بخشے جائیں، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اور ہم وظائف بتاتے رہتے ہیں بعض کا، ٹھیک ہے جی، کہ مشکلات دور ہوں یا اس طرح کی چیز ہوں، وہ حالات کے مطابق میں وظیفے آپ کچھ بتا دیتا، لیکن وہ ہر کام کے لیے الگ ایک وظیفہ ہم تجویز کرتے ہیں اس کی مناسبت سے، اور قرآن پاک کا ہی ہوتا ہے وہ، یا نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو آپ کہہ لیں مقدس نام ہیں، جو صفاتی نام ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سب سے اول تو ہے اللہ ہے، لفظ اللہ، اللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، یہ کچھ جن کے بارے میں آپ سارے جانتے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھیں، استغفر اللہ کی بڑی اہمیت ہے، درود پاک کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس طرح کر کے کچھ ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، ہم جو بھی ہمارے پاس شخصیت آتی ہے اور وہ اپنے مسئلہ بتاتی ہے یا مسائل بتاتی ہے، تو اس کے حل کے لیے پھر ہم ان کو اکارڈنگلی اس سے مطابقت رکھتے ہوئے وظائف بتاتے ہیں تاکہ وہ پڑھیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ کرم کر دیتے ہیں۔ اب اس چیز کا جواب کہ جی صرف آیت الکرسی پڑھیں 5 فرض نمازوں کے بعد تو جنت میں چلے جائیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اس سے وظیفوں کے بارے میں، دیگر وظائف میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج اس کی وضاحت کر دوں، اس سوال کی، یہ سوال اکثر ہوتا ہے مختلف محفلوں میں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو وظائف ہوتے ہیں جب ہم ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے اور آپ ساتھ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں تصویر پکڑی ہے اور لگے ہوئے ہیں اللہ 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 یا اللہ اکبر لگے ہوئے ہیں، اب جب منہ میں پڑھ رہے ہیں آپ کو دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، آپ سامنے ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، یا آپ اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، یا آپ نے سامنے کمپیوٹر لگایا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ساتھ ہاتھ میں تصویر پکڑی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا یقیناً، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس کے لیے خشوع و خضوع ریکمینڈ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ تنہائی، اور پریفریبل ہم کہتے ہیں جی کہ آپ
نماز جب ختم ہو تو اس کے بعد آپ بیٹھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ تھوڑا ٹائم لگا کے وہ تسبیحات پڑھ لیں. اچھا، اب وہ کام کیسے کرتے ہیں؟ آیت الکرسی کام کیسے کرے گی؟ جب آپ 5 نمازوں کے بعد اس کو پڑھیں گے ایک بار، فرض نمازوں کے بعد، وہ کام یہ کرے گی کہ ان وظائف کے اثرات مرتب ہوں گے آپ کے اندر. یعنی آہستہ آہستہ جب ان وظائف کو خشوع خضوع کے ساتھ سمجھ کے، اللہ کی طرف راغب ہو کے، اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ کو کے ساتھ ایک طرح سے باتیں کرتے ہوئے جب آپ ان وظائف کو پڑھیں گے، پڑھ کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. توجہ کدھر آپ کی؟ اللہ سبحانہ کی طرف. بیٹھے کس جگہ پہ ہیں؟ کس کام کے لیے بیٹھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. تو پھر ظاہر بات ہے کہ جب آپ وہ پڑھنا شروع کریں گے تو ان وظائف کا اگر آپ ساتھ ترجمہ بھی آپ کو یاد ہو جائے، وہ مشکل نہیں ہوتا. کوئی ایک لفظ ہے اگر اس نے آپ نے پڑھنا ہے وظیفہ، اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں، تو آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ بھی ذہن میں ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پڑھ کیا رہا ہوں. کیونکہ ہم جو نان عربی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عربی میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہے، تو وہ اس کا اور امپیکٹ ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں ہماری شخصیت کے اوپر ان وظائف کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری شخصیت اور ہمارے اذہان اور ہمارا دل جو ہے اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے اکارڈنگلی. یعنی اگر ہم 5 فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کے اثرات جو ہوں گے آیت الکرسی کے، ہماری شخصیت کے اوپر پڑھنے شروع ہو جائیں گے، ہمارے دل و دماغ پہ پڑھنے شروع ہو جائیں گے. اور جب اس کے اثرات پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم برائیوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر ان وظائف کی وجہ سے اور خود اپنی مہربانی سے ہمارے اندر گناہ اور نیکی اس کا فرق واضح کر دیں گے. گناہوں سے نفرت پیدا کر دیں گے، گناہوں سے ہمیں بچنے کی ہمت عطا کریں گے، اور ہماری شخصیت جو ہے آہستہ آہستہ ان وظائف کے اثر کے اندر آ کے وہ ہو جائے گی جو واقعی کوالیفائی کرتی ہے کہ بخشی جائے. یعنی اگر آپ ساری عمر 5 وقت فرض نمازوں کے بعد، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، پھر ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو سمجھانے کی غرض سے، آیت الکرسی پڑھتے رہیں تو آیت الکرسی کے اثرات مرتب ہوں گے آپ کو، اور آپ کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے. دوسرا، اس سے میں نجات چاہتا ہوں اس دنیا سے کی برائیوں سے، گناہوں سے، تاکہ میں بخشا جاؤں. تو اس کے جب اثرات مرتب ہوں گے ہمارے اوپر تو پھر کیا ہوگا؟ ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے. یا گناہ کرنے لگیں گے تو ہمیں یاد آ جائے گا تو ہم تو بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس پرپز کے لیے کہ ہم سے گناہ نہ ہو اور ہم بخشے جائیں، تو پھر ہم سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور یہ یقین کرے گا اگر یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر، سینس. اس طرح باقی وظائف ان کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ اثرات پیدا کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کو بہتر کر دیتے ہیں، اور شخصیت کو اور آپ کی روح کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں عذاب سے بچ جائیں گے. اور پھر یہی ہوگا کہ آپ کا ایک پاؤں اس دنیا میں، درمیان میں موت آئی، پاؤں آپ کا ادھر چلا گیا اس دنیا میں، تو آپ جنتی ہو گئے. یہ ہوتا ہے اس کا. یہ نہیں ہے کہ آپ جس پڑھا، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، جس ورد کیا اس کا، اور باقی سب کام کرتے رہے، جوا کھیلتے رہے، شراب پیتے رہے، لوگوں کے مال کھاتے رہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، دھوکہ دہی کرتے رہے، وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ یہ پڑھتے رہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ویسے جو جس مشقت کر رہے ہوتے ہیں، ایسے سجدے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اثرات نہیں ہو رہے ہیں. جو نماز اثرات مرتب نہ کرے انسان کی شخصیت کے اوپر، جو نماز انسان کو چینج نہ کرے، تبدیلی نہ کرے، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ کیا وجہ کیوں نہیں ہو رہا. یا تو کوئی لقمہ حرام کھا رہا ہے، وہ جب لقمہ حرام کھا کے دعا کریں گے تب بھی اثر نہیں ہوگا. لقمہ حرام کھا کے آپ عبادت کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ عبادت کے اندر وہ خشوع خضوع پیدا نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا جائزہ لیں آپ نے. تو اگر آپ حلال رزق کھا رہے ہیں اور حلال کھلا رہے ہیں اپنی فیملی ساری کو، جو بھی آپ کے زیر کفالت ہے، اور ساتھ عبادات کر رہے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ، تو آپ کی شخصیت اکارڈنگلی چینج ہوتی جائے گی. آج اگر آپ اپنا احتساب
یعنی شام کو کرتے, رات کو کرتے, سوتے وقت کہ آج میں نے گناہ تو نہیں کر لیا, غلطی تو نہیں کر لی, کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا. تو اس کا مطلب آپ کے اندر احساس پیدا ہو گیا نا. پھر کیا ہوگا, پھر ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا, ایک فوراً الرٹ آئے گا, جیسے الرٹ نہیں آتا موبائل پہ کہ بھئی یہ کام کہیں گناہ تو نہیں ہے. پھر آپ سڑک پہ جب چلیں گے نا تو وہاں پہ آپ کو چیونٹیاں نظر آئیں گی, بڑے بڑے کیڑے نظر آتے ہیں نا, جو موسمی کیڑے ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کے پاؤں کے نیچے کچلے نہ جائیں, آپ ان سے بچ کے چلیں گے, آپ کو احساس پیدا ہو جائے گا. آپ کسی درخت کے کوئی ٹہنی نہیں توڑیں گے خام خواہ بلا ضرورت, ٹھیک ہے. آپ جو ہے کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے کہ اس کا دل نہ دکھ جائے. آپ کہیں اکڑ کے نہیں چلیں گے, اپنے آپ کو بہت پرہیزگار, متقی اور بڑا آپ کہہ لیں اعلیٰ شخص سمجھ کے یا دکھانے کے لیے آپ نہیں کوشش کریں گے. آپ کے اندر نرمی پیدا ہوگی, ہمبلنس آئے گی. اگر یہ چیزیں محسوس آپ کرنی شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جو آپ وظائف کر رہے ہیں یا کر رہے تھے ان کے اثرات آپ پہ مرتب ہونے شروع ہو گئے ہیں شخصیت کے اوپر. تو اس لیے جب بھی وظائف کوئی آپ پڑھیں تو ساتھ جائزہ بھی لیتے رہیں کہ ان کے اثرات میرے پہ مرتب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, کوئی تبدیلی آ رہی کہ نہیں آ رہی. اگر تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کو اور خضوع کے ساتھ پڑھیں. پھر بھی اگر دقت ہے تو پھر آ جائیں کسی اللہ کے فقیر کے پاس جو صحیح فقیر ہو, جو پیسے نہ اکٹھے کر رہا ہو, ٹھیک ہے. آپ آ جائیں اس کے پاس, پھر وہ پھر آپ کی رہنمائی کرے گا, وہ آپ کا روحانی استاد ہوگا, ٹھیک ہے نا. پیر کیا ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے بس. جیسے آپ کا دنیاوی علوم جو آپ پڑھتے ہیں, آپ ڈگریاں لیتے ہیں, MBA کر لیا, MA کر لیا, لاء کر لیا, میڈیکل کر لیا, اس کے لیے آپ کے استاد ہوتے ہیں نا جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. حالانکہ کتابیں پڑھی ہیں, کتاب کئی کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے جی کسی اللہ والے کے پاس جانے کی, سارا کچھ ہے آپ کے گھر میں پڑھا, اس کو پڑھیں, اس پہ عمل کریں. بالکل درست صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ان کو تو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا پیر آپ کا آپ کے گھر میں آپ کا باپ ہے اور آپ کی ماں ہے, ان کے پاس بیٹھا کرے, ٹھیک ہے نا. کسی اور پیر کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ وہ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ روحانیت بھی ان کے اندر ایکٹیویٹ ہو چکی ہے. وہ آپ کو اس روحانیت میں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں اور دنیاوی امور میں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں, اور ان کے اندر محبت بھی, شفقت بھی ہوگی, اور آپ کی طرف سے احترام بھی ہوگا ان کا. لیکن روحانی جو استاد ہے, جس کو پیر بولتے ہیں, جس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں, وہ بیسیکل استاد ہے. وہ ضروری نہیں کہ اڑ کے دکھائے آپ کو یا پانی پہ چل کے دکھائے, اس سے آپ کو گائیڈ کرنا ہے کہ جی یہ جو وظائف آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اثرات اگر مرتب نہیں ہو رہے تو پھر وہ آپ کی شخصیت کا ریویو کرے گا, اینالائز کریں گے کہ ابھی کیا وجہ ہے, پھر آپ کو پراپرلی وہ ساتھ گائیڈ کریں گے, اور ہو سکتا ہے کچھ وظائف کو اور بتا دیں جس کے ذریعے سے, جس کی وجہ سے, جس کی برکت سے آپ کے اوپر اثرات مرتب ہونے شروع ہو جائیں. اسی کو فیض بولتے ہیں نا, کہ فیض حاصل کر لیا جائے. فیض یہی ہے کہ روحانیت حاصل کر لی, روحانی علم کا پتہ چل گیا, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ جو دوست جو سمجھتے ہیں کہ جسے سمپل ورد کرنے سے اگر بخشے جاتے تو پھر تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, ان کو میرا جواب میرا خیال مل گیا ہے کہ وہ آپ کی شخصیت ہی بدل جائے گی, بشرطے کہ ان شرائط کے تحت جو میں نے ابھی بیان کی ہیں آپ وظائف کا ورد کرتے ہیں. تو یقیناً آپ کی یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ شخصیت بدل نہ جائے. یہ میں نے آج تک وہ بندہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ان وظائف کے اثرات مرتب نہ ہوں, ٹھیک ہے نا. دعائیں تھوڑی لیٹ ہو جاتی سم ٹائم, وہ تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول کرتے ہیں, یہ بھی طے ہے سب کا, اس کے اوپر اجماع ہے ایک طرح سے. کچھ فوری اللہ تعالیٰ منظور کر لیتے, کچھ پہ ٹائم لگا دیتے, کچھ وہ قیامت کے لیے رکھ لیتے, جب روز محشر ہوگا, حساب کتاب ہوگا تو ہماری جو گناہ ہے اس کے بدلے میں ہمیں نیکیاں عطا کر دی جائیں گی دعاؤں کی بدولت. تو یقیناً اس کے اثرات برتوں گے, اور یہ اس یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. جو بھی ورد آپ کرتے ہیں یہ آپ کے اندر پکا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے,
پھر آپ کو اس پہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پھر آپ اس پریشانی، اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں. پھر اللہ اور اپنے آپ کو اس پریشانی میں ان دونوں کے درمیان میں نہ لائیں، اللہ کے درمیان نہ لائیں. جب اللہ کے والے کر دیا تو اتنا ہمارا ایمان تو ہے نا کہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ کن کہیں تو ہو جاتا ہے، فیکن ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کا یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان وظائف کی وجہ سے یہ مزید اسٹرینتھن ہو جاتا ہے. یہ وظائف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وظائف کیے جائیں صحیح طریقے سے تو ہم اور قریب چلے جاتے ہیں. جو ریکوائرمنٹ ہے ایک مومن کے لیے، جو مومن ہونا جو چیز کے لیے ضروری ہے نا، وہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اللہ کی ماننا شروع کر دیں گے اپنے روز مرہ معاملات میں اور اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، تو ظاہر بات ان کے وظائف کے جو اثرات ہیں وہ بھی زیادہ تیزی کے ساتھ. اور پھر ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ ایک بار آپ پڑھیں گے ایسے، پڑھنا چھوڑ دیں، پڑھنے کو ایک طرف رکھ دیں، چھوڑنے سے مراد ایک طرف رکھ دیں. آپ سمپل سوچیں گے کہ اے اللہ، دماغ میں سوچیں گے، دل میں سوچیں گے اے اللہ یہ ہو جائے، تو کیا ہی بات. یقین کریں ہو جائے گا. جتنا آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے، اللہ پہ آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، فیتھ مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا یہ مسائل ہی کچھ نہیں ہے. دنیا کے مسائل تو ہے ہی کچھ نہیں. آئی واش. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ غلط فہمی میرا خیال آپ کی دور ہوگی کہ جی صرف خالی وظائف پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے. وظائف کے اثرات بھی رہتے ہوتے ہیں، شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور شخصیت اسی کے مطابق ہو جاتی ہے جس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ جنت میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.